السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بہکاؤں گا میں ان کو، گمراہ کروں گا میں ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور امیدیں دلاؤں گا ان کو، آرزوؤں میں مشغول رکھوں گا ان کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ،
حکم کرتا رہوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ چوپایوں کے کان کاٹتے رہیں گے، نشان زدہ کرتے رہیں گے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور انہیں میں حکم دیتا رہوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی خلقت کو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو شخص شیطان کو پکڑے دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تحقیق وہ گمراہ ہوا، گھاٹے میں گیا، تباہی میں پڑا، تباہی ظاہر میں۔ یعدہم، وہ ان کو وعدے دلاتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدوں میں رکھتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا، فریب کا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ماواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون عنہا، نہیں پائیں گے وہ اس کے سوا، محیصا، کوئی جگہ بھاگنے کی۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل بھی اچھے کیے، سندخلہم، البتہ ضرور داخل کریں گے ہم ان کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ہمیشہ رہنا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بعد میں بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ النساء میں مسلسل سبق، یہ جمعۃ المبارک کے سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں 4 آیات کریمات 119، 20، 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کی تھی کہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ خیر کی قوت کو ملائکہ کے ساتھ تشبیہ دے کر وضاحت کی گئی ہے، اور شر کی قوت کو ابلیس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ تشبیہ دے کر بات کو واضح کیا گیا ہے۔ انسان
اپنی خلقت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو جد امجد کی طرح ایک وقت دیا ہے جسے جنت کا وقت کہتے ہیں. ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کا ابتدائی دور وہ جنت ہی کا دور ہے، جس میں نہ لباس کی اسے پرواہ ہے، نہ خوراک کی اسے فکر ہے، نہ اسے ابھی یہ شعور ہے کہ میرا یہ جسم جو مجھے عطا کیا گیا ہے اسے مجھے ڈھانپ کر رکھنا ہے. انسان جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اسے شعور آتا ہے. وہ شعور اسے جسم ڈھانپنے پر مجبور کرتا ہے. اسے باور کرا دیا جاتا ہے کہ اب یہ تیری شلوار ہے، یہ تیرا کرتا ہے، قمیص ہے، تیری شرٹ ہے، اس کو تو نے اپنے جسم کا ایک حصہ بنا لینا ہے. اب تو وہ وقت جو اس جنت سے نکلنے کا وقت ہے، اس کے بعد انسان اپنے جسم کو ڈھانپنے کا فکر شروع کر دیتا ہے. اسی دوران ہر ایک انسان کو، یعنی جو بچہ ہے، اس کو تعلیم، تربیت، چیزوں کا سکھایا جانا، نام بتایا جانا، اونچ نیچ، ہر ایک چیز جو اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ سکھلا دیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ وقت ہے جو ابتدائی تیرا وقت ہے، دنیا کے اندر تو موجود ہے، لیکن اس میں کوئی اوپر نیچے تیرے سے معاملہ ہو گیا تو تیرے اوپر کوئی قید نہیں، اس لیے کہ ابھی تو سیکھنے کی عمر میں ہے. جب وہ مکمل سیکھ جاتا ہے، یعنی اپنے عقل اور شعور کو پہنچ جاتا ہے، اب وہ جو اتنا پیچھے پیریڈ گزرا تھا نا سیکھنے سکھانے کا، اب اسے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اب اگر تو کوئی معاملہ کرے گا تو تیرا یہ وقت ایسا شروع ہو گیا ہے کہ تیرے کسی بھی عمل کا نتیجہ تجھے بھگتنا پڑے گا. وہ معاملات دنیا کے لحاظ سے ہوں گے تو دنیا میں ہی اس کا نتیجہ بھگت لے گا، اور اگر کہیں اللہ رب کریم کی حدود کا معاملہ ہوگا تو سمجھ لے کہ اس کا نتیجہ آخرت میں تجھے لازمی بھگتنا پڑے گا. یہ میں نے پہلے بھی کئی بار باتیں عرض کی ہیں، ایک بار پھر تمہیداً اس لیے عرض کیا ہے کہ وہ شیطان جسے ہم شیطان کہتے ہیں نا، اس کی تفہیم بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ اصل میں کیا شے تھی. وہ بھی جس طرح انسان کے اندر ایک قوت موجود ہے پہلے سے جو اسے نیکی کی طرف رغبت دلاتی ہے، جو عین فطرت کے مطابق ہے، انسان اس کو اس طرف یہ لگاتی ہے. اس کے برعکس فطرت نے ہی اس کے اندر ایک اور بھی سسٹم رکھا ہے. اس سسٹم کو اگر انسان اپنے اوپر حاوی کر لے تو اس کو تشبیہاً بتا دیا کہ یہ شیطان ہے جو تجھے اس طرف اکساتا ہے. یعنی ایک کام ہے جو تجھے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اگر فقط حالات، معاملات، سلسلہ تو نے اپنی مرضی کا کر لیا، جو باقاعدہ سنت
معاملہ تھا اس کو نہیں کیا، تو ان معاملات کی تجھے سزا ملے گی اور وہ تجھے بھگتنا پڑے گی۔ انسان کو جب اللہ رب کریم نے تخلیق کر دیا اور ساری چیزوں کو مخاطب ایک لحاظ سے ملائکہ کو مخاطب کر کے ساری مخلوقات کو یہ بات بتا دی کہ یہ تم سے اشرف اور افضل ہے، تمہیں اس کی اتباع کرنا ہے، اس کے پیچھے تمہیں رہنا ہے، یہ تمہارا حاکم ہے، تم اس کے محکوم رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شیر کا پنچ لگے تو انسان شاید 2 فٹ زمین میں گڑ جائے۔ ہاتھی اگر سونٹ میں ایک انسان کو لپیٹے اور پھینکے شاید 2 کلومیٹر تک وہ دور جا گرے، لیکن پھر انسان اس کے چارے کا انتظام بھی کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس مجبور کر کے باندھ بھی لیتا ہے۔ تو گویا ساری مخلوقات ایسی ہیں جو انسان کے تابع کرنے کا اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ آپ نے اس کی تابع داری کرنی ہے۔ انہی مخلوقات میں ایک مخلوق جسے شیطان کہتے ہیں، اس نے ابا کر دیا، نہیں میں اس کی نہیں مانوں گا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس نے ایک ڈگڈگی بجا دی۔ وہ کیا بجائی؟ اس نے کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انکار کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ ساری مخلوقات سے بہتر ہے، لیکن میں اسے اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا، اس لیے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو تو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں اس کی اتباع نہیں کروں گا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام وہ جنہوں نے یہ فتویٰ لگا دیا ہے کہ دین میں عقل کو دخل نہیں، وہ یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں شیطان نے عقل دوڑائی تھی اور اس نے عقل دوڑا کر یہ بات کہی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو مطلب آپ نے اس کی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ عقل اگر دوڑائی ہے تو غلط طرف دوڑائی ہے۔ آگ مٹی سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ بھئی آگ تو بجھانے کے کام ہی مٹی آتی ہے۔ یہ آگ وہ جب لگتی ہے، اب آپ دوسری طرف ایک یہ فتویٰ ہے جی سنت کا یہ یا حدیث کا منکر، چلو ایسے کہہ لو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان غصے میں آتا ہے، حاوی کیا ہوتا ہے؟ شیطان۔ فرمایا کھڑا ہے بیٹھ جا، بیٹھا لیٹ جا اس مٹی کے اندر، وہ مٹی تیری اس شیطنت جو اس نے اس وقت آگ جو اس نے لگائی ہے اس کو بجھانے کے کام آئے گی۔ کھڑا ہے بیٹھ جا، بیٹھا ہے لیٹ جا۔ تو یہ تو واضح ہوگی نا بات کہ مٹی ویسے ہی بہتر تھی، مٹی سے انسان کو بنایا۔ اب جو انسان کو مٹی سے بنایا وہ بھی مختلف ادوار سے جو گزارا یا مختلف طریقے جو اس کے بتائے، کہیں کھنکھناتی مٹی کہا، کہیں یہ ریت والی مٹی کہا، کہیں دوسری مٹی کہا، کہ کتنی چیزیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی، بتایا یہ گیا ہے کہ انسان ان سب سے افضل اور اشرف تھا، لیکن اس کی فضیلت اور شرف کو ابلیس نے تسلیم نہیں کیا۔ تو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس نے علل اعلان یہ بات کہی، اللہ کو یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور اس کو اللہ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی،
تفہیم انسان کی کرائی جا رہی ہے کہ انسان سمجھ لے یہ تیرے اوپر حاوی ہونے کی ہر ممکن کوشش اس لیے کرتا ہے کہ اس نے بات کی تھی کہ اللہ تو مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے. ڈھیل بھی ملی تھی، ڈھیل بھی مل گئی، تو اس نے پھر یہ ڈگڈگی بجانا شروع کر دی. والا اذلنہم، میں ان کو ہر لحاظ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، میں انہیں بہکاتا رہوں گا ہر وقت. انسان جب اس کو کوئی غلطی نظر نہ آئے یا غلطی اس کے سامنے جاذب انداز ہو، اس کو وہ اچھا محسوس کرنا شروع کر دے، تو یہ پرفریب چیز جو ہے اسے اللہ نے فرمایا والا اذلنہم، کہ انسان وہ چیزیں جو اس کو اندر سے اس معاملے میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اور وہ صحیح سمجھ کے اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی میں نے مثال پہلے بھی دی تھی، پھر ایک دفعہ دیتا ہوں. چور ہمیشہ کہتا ہے کہ چوری غلط ہے، ڈاکے کو اچھا کبھی نہیں کہے گا، شرابی شراب کو کبھی اچھا نہیں کہے گا، زانی زنا کو کبھی اچھا نہیں کہے گا. اگر اچھا کہے تو وہ اپنے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو بھی اس کام پہ لگائے، وہ شراب پہ لگائے، وہ چوری پہ لگائے، وہ ڈاکے پہ لگائے، وہ غلط حرکت پہ لگائے. کوئی نہیں لگاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر سے اس کو برا سمجھتا ہے، پھر وہ کر رہا ہے. یہ تو وہ برائیاں ہیں جن کو برائیاں تسلیم کر کے وہ کرتا ہے، لیکن ایک وہ برائی ہے جسے مذہب کے نام سے کیا جاتا ہے. آپ مولانا سے پوچھئے کہ حضرت یہ جو آپ کل کرتے ہیں، یہ جو آپ تیسرا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، سالانہ کرتے ہیں، یہ جو کھیکھڑ آپ کر رہے ہیں دین کے نام سے کہ ادھر دے دو یہ ہو جائے گا، یہ کر دو یہ ہو جائے گا، وہ آئے دن سپیکر کھلا ہوتا ہے کہ یہ جی 100 روپیہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ابا جی کو بخش دے، اماں جی کو بخش دے، پوری ساتھ پچھلے جائے وہ ساری بات. اسے پوچھئے اللہ کے بندے، یہ جو پچھلے ہفتے 100 سے تو نے درخواست اتنی اللہ کے سامنے ڈال دی تھی اور وہ اللہ نے تیری منظور بھی کی 100 سے، تو ایک دم پھر ریجیکٹ ہو گئی کہ یہ ضرورت پیش آ گئی. ہاں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب آپ اس کو بٹھا لیجئے، اسے پوچھئے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح ہے، وہ کہے گا کبھی غلط ہے، بالکل صحیح ہے. اس کے لیے دلائل تلاش کرے گا، ساری صورتیں بنائے گا، سارے سلسلے قائم کرے گا، اپنی جماعت کا سہارا لے گا، اپنے مسلک کا سہارا لے گا، کتاب و سنت ہی پیش کرے گا اس کے اوپر، لیکن اپنی من مرضی سے. تو عرض ہی کر رہا ہوں والا اذلنہم، یہ اس نے ڈگڈگی بجائی تھی کہ اللہ میں تیرے جو بندے ہیں ان کو بہکاتا رہوں گا کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹے رہیں، اور ہٹے بھی اس انداز سے رہیں کہ وہ اپنے اندر سے کسی برائی کو برائی ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، بلکہ وہ برائی ان کو اچھائی اور خوب بھی نظر آئے. یہاں میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ لوگ بڑے بڑے عجیب دلائل دیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک صاحب حضرت العلام ہیں، مولانا صاحب ہیں، اپنی منجی کو پھیرا مارنے، یہ ہمارے دیہات میں جاتے ہیں نا منجی نے پھیرا شیرا مارا، سامنے قریب ایک گھر تھا مسلیوں کا، وہاں جا پڑے. 2-4 انہوں نے باتیں کی گھر والوں نے کہ حضرت آپ بڑے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ تھوڑا خیال کریں کیا کر رہے ہیں.
انہوں نے فوراً دلیل آگے سے دی. اس نے کہا جی دروازہ کھٹکھٹا کے آنا چاہیے تھا, ہم اجازت دیتے تو آپ آتے. تو انہوں نے کہا دروازہ تو وہ کھٹکھٹایا جاتا ہے جو بند ہو. یعنی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, غلط نہیں کہہ رہا. کہ وہ آگے سے دلیل دیتے ہیں کہ آپ کا گھر کا دروازہ تو ویسے ہی کھلا ہے. تو میں نے پوچھا کہ اس طرح بکری, کتا, یہ جانور ہمارا جب پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں جب دروازہ کھلا ہو, اگے کوئی نظر نہ آئے تو پھر ٹر کے بھی چلے جاتے ہیں. تو ایک جانور تو یہ کر سکتا ہے, کیا انسان بھی ایسا کرے گا؟ انسان پھر وہ مسلمان ہو جس نے قرآن پڑھا ہے, پھر وہ دین کا تعلیم دینے والا مبلغ بھی ہو, دلیل یہ دے. تو مجھے وہ آیت کا یہ جملہ اسی وقت یاد آیا. میں نے کہا اس نے ایسے ہی نہیں کہا تھا والا اُزِلَّنَّهُمْ, میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. یعنی کہ ایسے دلائل پیش کریں گے کہ اگلا خاموش ہو جائے کہ دروازہ تو آپ کا ویسے ہی کھلا ہے, اگر میں اندر آ گیا ہوں تو اس میں آپ دروازہ بند کرتے, میں کھٹکھٹا لیتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان اپنی شیطنت کرتا رہتا ہے, اور اس نے یہ اعلان کیا تھا والا اُزِلَّنَّهُمْ والا اُمَنِّجَنَّهُمْ, میں ان کو آرزوؤں میں مشغول رکھوں گا. یہ امیدیں لگائے رکھیں گے ہر وقت, یعنی کسی چیز کی تمنا میں جو صورت بھی دیر میں آ جائے, جو صورت حاصل ہو اس کی, اس کو اپنے انداز سے پیش کر دینا. یہ کیا ہے؟ امنیت, جس سے ہے والا اُمَنِّجَنَّهُمْ, کہ وہ آرزویں دلاتا ہے. آرزویں. ایک آدمی مسجد بنواتا ہے, اس کا کہنا کیا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, لیکن وہ جگہ ہی ایسی نہیں جہاں اللہ کا گھر بن سکتا ہو. وہ اپنی ضد پر قائم ہے. یہ جو کہ مثالیں میں دیتا رہتا ہوں ہر وقت, ہر جمعے میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں, ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیطان اندر سے اکساتا رہتا ہے, لیکن ہم نے اس شیطان کو مانا ہی نہیں. ہم نے یہ کوئی خاص ایک الگ شے تھی, آگ سے بنی ہوئی تھی, جب وہ آتا ہے تو وہ کرتا ہے تو وہی, ہم نے اپنے اندر کبھی جھانکا ہی نہیں کہ وہ میرے اپنے اندر موجود ہے. یہ جو اس نے باتیں کی, یہ اس آیا تھا ہمارے جد کے پاس, سیدنا آدم کے پاس آیا نا, تو وہ کدھر سے آیا تھا؟ جنت سے تو وہ نکال دیا گیا, اب کدھر سے آیا تھا جنت میں؟ وہ اندر اس طاقت تھی جس کو بتایا گیا, جس کی تفہیم کرائی گئی تھی کہ اندر ہی اندر یہ بات. اس نے آ کر کیا کہا؟ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ وہ آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ شجر کھا لو, شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, میں تجھے یہ خبر دیتا ہوں کہ اگر یہ کھا لو گے تو ہمیشہ یہی رہو گے, اس ملک سے تمہیں ملک بدر نہیں کیا جائے گا. ایسی اندر ہی اندر سے وہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, تو یہ ہمارے ابا کے اندر ہوئی تھی, ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوئی تھی؟ لیکن اب سوچنے کی ایک بات ہے, اللہ توفیق دے. زمانے میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے, باپ کا دشمن ہے, وہ میرا دشمن ہے. باپ کا دشمن وہ بیٹے کا سجن ہوگا. تو جب باپ دشمنی کر گیا, ہمیں چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ سارے معاملات اس نے کرتے ہی رہنا ہے ہر وقت, ان کو وہ نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا کہ وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّجَنَّهُمْ, یہ شیطان کہہ رہا ہے.
ہے قرآن. اللہ نے کہا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے یہ بات کہی وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم کرتا رہوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ اپنے جانوروں کے کان کاٹتے رہیں گے. نعام اصل میں کہتے ہیں اونٹ کو، اور انعام اس کی جمع ہوئی تو اس میں سارے چوپائے آ گئے. تو انعام یعنی یہ جو چار پائے ہیں ان کے کان کاٹتا رہوں گا کہ یہ کبھی کسی کے نام کا، کبھی کسی کے نام کا، کبھی کسی کے نام کا یہ کان کٹا تو میں نظر آتا رہے گا. کبھی یہ بھی ایک اشارہ تھا، بڑی تفہیم تھی اس میں. فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم کرتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی خلقت کو بدلتے رہیں. اس پر ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ کی خلقت کو بدلنا یہ شیطان کا کام تھا، تو تم جب ختنہ کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سوال اٹھائے گئے ہیں. تم نے خلقت کو بدل دیا. اچھا یہ اصل میں باتیں پتہ کیوں پیش ہوئی؟ صرف اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو جب پیش کیا نا کہ یہ دیکھیں جی، اور نے کہا یہ دیکھیں داڑھی جو ہے نا اس کو کترانا اس لیے کہ نہیں یہ بھی علماء نے کہا، تو انہوں نے آگے سے اس طرح کے جواب انہوں نے کہا یہ بھی مجھے، یہ پھر کیوں کاٹتے ہو؟ اگر یہ کاٹنے سے تخلیق بدلتی ہے تو یہ کاٹنے سے نہیں. اس طرح کی اور بے شمار مثالیں ہیں دی جاتی ہیں. لوگ اسی طرح شیطان کے دیے ہوئے فرغلے میں آئے رہتے ہیں اور اسی کو من کہنے کی ساری زندگی. میں عرض کرتا ہوں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تھا کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بچہ فطری طور پر کھاتا منہ سے ہے، پیتا منہ سے ہے، ناک سے وہ سونگنا شروع کر دیتا ہے جب اس میں وہ حس کام کرتی ہے، کان سے وہ سنتا ہے، یعنی سارے کام اس کے خود بخود ہوتے ہیں. تو یہ فطرت کے مطابق تھا. جہاں یہ فطرت کے مطابق تھا وہیں اس کی یہ بھی فطرت تھی کہ اس سے پوچھا گیا تھا کہ تیرا رب کون ہے؟ الست بربکم. اس نے فطری طور پر کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے. اب جب یہ غیر اللہ کی طرف گیا ہے تو اس نے اللہ کی دی ہوئی اس خلقت کو بدل دیا. یہ اللہ کی توحید جو تھی یہ فطری طور پر انسان کے اندر تھی. کبھی کوئی انسان اپنے ہاں پیدائش کے بعد دو ماں کو قبول نہیں کرتا، دو باپ قبول نہیں کرتا. باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، تو جو اس کا اصل خالق ہے وہ دو کیسے ہو گئے؟ سوچنے کی بات. فطری طور پر توحید انسان کے اندر ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. یہ فطرت اسلام یا سلامتی اس کے اندر تھی. وہ جو غیر سلامتی کی طرف گیا کون لے گیا اس کو؟ یہ تھا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ معاشرے نے اس کی تخلیق کو بدل دیا ہے جو یہ غیر کی طرف جھک گیا، ورنہ یہ کبھی دوسرے کی طرف نہ جاتا. توحید کے ساتھ اور چیز بھی عرض کروں. فطرتاً انسان پیدا ہوا اور فطرت کے مطابق اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ رب کریم نے انبیاء بھیجے اور کتابیں دی. ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطرت کے مطابق ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا اور اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانا جاتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو مانا جاتا ہے، اور کتاب اللہ کے بعد تو سارے ہی مانتے ہیں۔ لگا لو فتویٰ پھر۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ نے بھیجا کیا؟ قرآن ہے، اور کیا بھیجا اللہ نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ قرآن ہے، اور قرآن نے چیلنج کیا اس بات کا کہ دیکھو اس قرآن کی مثل تم سارے مل جاؤ نہیں لا سکتے، پھر صرف قرآن کی مثل بہت بڑی بات ہے۔ قرآن فرمایا اس کی 10 صورتوں کی مثل نہیں لا سکتے، نہیں 10 صورتیں بھی لمبی ہو جائیں گی، کوئی ایک صورت چن کے اس کے مقابلے میں بھی مثل اس کی کچھ نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن نے کہا بھی مثل، ہم نے کہا نہیں، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ ہاں یہ روایات ہر جگہ پر موجود ہے کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا، اس کے مثل بھی دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے اس کی مثل کچھ نہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں اس کی مثل ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا، یہ بدلنا یہی تھا۔ آج پورا معاشرہ بدل چکا ہے لیکن ماننے کو تیار کوئی نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، یاد رکھو جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، جس نے شیطان کو اپنا دوست پکڑ لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑا، اللہ کے ورے، اللہ کے علاوہ۔ اب یہاں بات پھر ایک کروں میں، کیونکہ ہم ہیں مسلک اہل حدیث کے لوگ، ہمیں مثالیں بڑی آتی ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اگر شیطان کو کوئی پکڑے گا، اس کا مطلب اللہ کو رکھ کر شیطان کو پکڑ لے کہہ رہے ہیں۔ یہ مثال پتہ ہے میں نے کہاں دی ہے؟ اللہ نے یہ بات کہی، یاد رکھو اللہ کے ہاں کوئی سفارشی تمہارا نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارش کسی کی نفع مند ہوگی، لیکن دوسری جگہ یہاں یہ ارشاد فرما دیا جسے اللہ اجازت دے، انہوں نے کہا پھر اللہ اجازت دے گا، کہیں کہا اللہ نے اجازت دے گا؟ اگر وہاں لگتا ہے یہ کہ اگر اللہ یہ بات کہے کہ جس کو میں اجازت دوں، تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی پھر یہی بنتا ہے یتخذ الشیطان ولییا من دون اللہ، اللہ کے سوا اگر پکڑے گا تو بھئی اللہ کو رکھ کر پکڑے تو پھر دوسرے مقام پر وضاحت کر دی اس کی، فرمایا یاد رکھو تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جب تک تم طاغوت کا کفر نہ کرو، اس کے بعد وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد ایمان باللہ تھا۔ بالکل اسی طریقے سے سفارش کی اجازت کی بات آئی، ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی کرے گا بھی تو لا تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اس کی سفارش نفع مند کوئی نہیں ہوگی۔ چلتے رہے ہم جس طرف چل رہے ہیں، میں تو ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ شیطان کس طرح ہمیں برگلا کر ان باتوں میں لا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ شروع میں ڈگڈگی بجائی تھی اس نے، اور آج تک وہ اپنی بات پر قائم ہے اور ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا جو بھی دوست بنائے گا، پکڑے گا شیطان کو اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ تو گھاٹا پائے گا، خسارہ پائے گا، اور ایسا خسارہ ہے جو واضح خسارہ ہے، مبین، جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ فرمایا یعدہم ویمنیہم، یہ ان کو وعدے دیتا ہے اور انہیں پھر وہی بات ہے آرزویں دلاتا ہے، انہیں وعدے کرتا ہے ان کے ساتھ ہے
اور آرزوؤں میں ان کو مشغول کرتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. شیطان کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے دھوکے کے ہیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق فاخلفتکم ووعدتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. اس نے یہ بات بتا دی ہے. اللہ رب کریم نے پہلے بتایا یعدہم ویمنیہم، یہ تم سے وعدے بھی کرتا ہے، تمہیں آرزوؤں میں بھی مشغول رکھتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. یاد رکھو شیطان کے جتنی آرزویں دی ہیں، جتنے وعدے کیے ہیں، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، فریب ہے. یہ فریب نظر پر لگے ہیں. ساری زندگی اسی فریب میں نکل جاتی ہے انسان کی، اور اس فریب سے نکل سکتا نہیں. میں نے ابتدا کی تھی یہاں آ کر، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ العنکبوت کی، اور وہ میں نے صرف اس لیے میں ہر جمعے یہ بات کرتا تھا، یاد رکھو یہ جو ادھر سے ارد گرد سے لگنے والے جالے ہیں، یہ ہر ممکن آپ کے اوپر ایسا اثار کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آپ کو اندر سے چوس جائیں گے، آپ کے اندر کچھ باقی نہیں رہے گا، خول ایک رہ جائے گا. اور اس وقت من حیث القوم ہماری حالت بھی یہی ہے، من حیث الافراد بھی ہماری حالت کہ ہر ایک چیز کا ایسا ہمارے اوپر جالا پڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بے حقیقت شے ہے، کوئی طاقت اس میں نہیں ہے، ایک ہوا کا جھونکا بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود جس کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے چوس کے چھوڑتا ہے. تو یہ اوہن البیوت لبیت العنکبوت جو کہا کہ کوئی حقیقت بھی نہیں اس کی، لیکن انسان چوسا گیا. فرمایا اولئک مأواہم جہنم. یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو شیطان کی آرزوؤں بہکاووں میں پڑے ہیں. شیطان نے جن کو اپنے معاملات میں مشغول کر دیا ہے، جو اللہ کے کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پشت پیچھے پھینک چکے ہیں، مانتے نہیں. اگر مانے تو اصلاح ممکن ہے، ماننے کو تو تیار نہیں ہے. فرمایا کہ اگر ایسے سلسلے میں تم پڑ گئے تو اولئک مأواہم جہنم، ٹھکانہ دوزخ. ولا یجدون عنہا محیصا. فرمایا بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. تم کہو کہ کچھ وقت کے بعد نکال لیے جائیں گے، یہ تو چیخ کر وہاں سے نکلنے کی، بھاگنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا بھاگنے کی کوشش کرے گا، کہیں فرمایا یہ اس وقت اللہ کے سامنے بھی نا، جس طرح دنیا نہیں دھوکا کرتا، یہ اللہ کے سامنے پھر کھڑا ہو جائے گا. یہ اتنا دغا باز اور فریبی ہے، وہاں جا کر بھی کہے گا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، انی اعمل صالحا فیما ترکت، جو چھوڑ آیا وہ کر. اس وقت ترلے لے گا کہ ایک بار چھوڑ دے، پیچھے جو چھوڑ آیا ہوں غلط وہ کر دو، جو غلط تھے وہ سارے چھوڑ کر جو درست تھے وہ کر لو، جن کا پتہ تھا یہ صحیح ہے چھوڑ چکا ہوں وہ کر رہا ہوں. لیکن کوئی صورت نہیں ہوگی. ولا یجدون عنہا محیصا. وہاں سے کوئی جگہ اس کو ایسی نہیں ملے گی جو اس جگہ سے وہ بھاگ کر کہیں دوسری جگہ وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، چھپ جائے، کوئی صورت پیدا کر لے، کہیں اپنے آپ کو چھپا کر بٹھا لے، کہیں دبک کر بیٹھ جائے، کوئی طریقہ اس میں کر لے، کسی طرح کی کوئی سفارش آ جائے، کسی طرح کا کوئی معاملہ پیش ہو، کوئی خاندان کا وڈیرا آ جائے، کوئی رشتہ داروں میں آ جائے، حتیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ جائے، تو میرے بھائی ایسا کچھ ہونے والا نہیں. ولا یجدون عنہا محیصا. وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائے گا، بھاگ نہیں پائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ایمان کے بعد. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اللہ توفیق دے.